میرا سنی مشران سے، عمائدین سے، شیعہ مشران سے، شیعہ عمائدین سے میں یہی گزارش کروں گا، ہم ایک سازش کے شکار ہوئے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے مل کر اس علاقہ میں امن کو قائم کرو، خون گرانا روک دو اور اس قسم کی جنگ و جدال سے، تفرقہ سے، نفرتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ اور اس علاقہ میں امن کو قائم کرو، انتہا ضروری ہے۔ ہم دشمن کے سازشوں کے شکار ہو گئے ہیں، دشمن کے سازشوں کو سمجھے اور یقیناً اس میں سب سے زیادہ کمزوری ریاست کی ہے، حکومت کی ہے، افواج پاکستان کی ہے، پولیس کی ہے، رینجر کی ہے۔ اتنے فوج اور اتنی ریاست ہوتے ہوئے کیوں کنٹرول نہیں کیا جاتا؟ فتنہ کو اسلام کا حکم ہے، نطفہ میں ہی فتنہ کو دفن کر دو، اور ہمارے ادھر کے ذمہ دار، ریاست کے ذمہ دار، افواج پاکستان، پولیس، رینجر اور اتنی جناب علی وسائل کے باوجود کیوں اتنی کمزوری دکھا رہی؟ کیوں مسلمانوں کے خون گرایا جاتا؟ کیوں مسلمانوں کا خون کا پرواہ کسی کو نہیں ہے؟ بندگان خدا، آپ جو ادھر ذمہ دار ریاست کے افراد ہیں، آپ ایسے بیٹھے ہیں جس طرح ایک مہمان بیٹھا ہے۔ آپ ادھر مہمان تو نہیں ہیں، آپ ایک ذمہ داری لے کر آئے ہیں، آپ اس علاقہ کے ذمہ دار افراد ہیں۔ آپ ادھر اس لیے آئے ہیں، ادھر کے مال اور جان کی حفاظت کرنے کے لیے، مسلمانوں کی خون کی حفاظت کرنے کے لیے آئے، اور خون گر رہا، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے حکومت کو چاہیے، ریاست کو چاہیے اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، اپنی ذمہ داری کو نبھائے، ٹھیک طریقہ سے فوراً جنگ بندی کرے۔ یہ جنگ نہ شیعوں کے مفاد میں ہے، نہ سنیوں کے مفاد میں ہے، نہ اس علاقہ کے مفاد میں ہے، نہ ملک کے مفاد میں ہے، اور یہی اختلاف کی وجہ سے ملکیں ٹوٹ جاتی ہے، یہی اختلافات جنگ و جدال کی وجہ سے مملکتیں ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو کیوں احساس ذمہ داری نہیں ہوتی؟ کیوں خون عزیز نہیں ہوتا؟ کیوں ایک چیز اسلام نے حرام کر دیا آپ اس کو گرانے میں، جناب آپ کو اس گرانے میں کیوں نہیں روکتے؟ آپ ادھر کے ذمہ دار افراد کو چاہیے کہ اس کو جلد از جلد فوراً اس کو روک دیا جائے، وگرنہ ادھر کے حالات اور نتائج جو ہے مملکت کے لیے وحشتناک، بیانناک ہو سکتے۔ تو اس لیے آپ کی ذمہ داری بنتی، یہ سب آپ کی کمزوری ہے، ریاست کی کمزوری ہے اور آپ کی عدم دلچسپی ہے۔ اور اس لیے میں آخر میں اور اپنے مومنین شیعہ جوانوں سے اور اہل سنت کے جوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اس طرح از خود سری نہ کریں، اس طرح حالات کو خراب نہ کریں، یہ آپ کے فائدہ میں نہیں ہے۔ سب اپنے عمائدین کی طرف، مشران کی طرف رجوع کریں، عمائدین کے مشران کے بزرگان کے کہنے پر چلے، از خود اس طرح اپنے مستقبل کو تباہ مت کریں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری ریاست بھی احساس ذمہ داری کرے گی، ہمارے مشران بھی، اور انشاءاللہ حل و فحص کرنے والا مشران ہے، ادھر سنی ہو شیعہ ہو، سب کے سب حل و فحص کے مشران ہے اور صلاحیت رکھتے۔ انشاءاللہ اس علاقہ میں مسلمانوں کا خون گرنے سے روک دیں گے، امید ہے، اور امن دوبارہ جو ہے وہ قائم ہوگا۔